کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس خوشی کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ اس خوشی میں اور برکت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں کو، سارے لوگوں کو اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ جتنے درود پڑھیں گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ کم ہوتے جائیں گے اور رحمتیں برستی جائیں گی۔ یعنی بہت تھوڑی ایفرٹ میں ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال ہم کرنے والے بن جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری باڈی کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ آرگنز آف اوور باڈی، جن سے ہماری دنیا کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے اور ہماری آخرت کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے یعنی زبان جو ہے یہ ہمارے جسم میں وہ حصہ ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور اسی زبان کا غلط استعمال جہنم کے گہرے گھڑے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح کنفرمیشن ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت میں جانے کی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، مگر نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جنت کی گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنی شرم گاہ کا صحیح استعمال کریں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی کہتا ہے یار مجھے جنت میں جانا ہے، بہت سارے کام میں نہیں کر سکتا، بھئی آسان ہے نا، 2 کام کر لیں، زبان کا استعمال صحیح ہو، اپنے پرائیویٹ پارٹ کا استعمال ٹھیک ہو، جنت کی گارنٹی نبی پاک نے دے دی ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ان دونوں کا پراپر یوزج کرنا یہ آج کے دور میں آسان نہیں ہے۔ دیکھیں اور سارے پارٹ آف دا باڈی ہے وہ اوپن ہے، مگر زبان کو 32 پہرے دار دیے گئے ہیں، 32 دانت ہیں، مگر ان کا پہرا توڑ کر زبان پھر بھی گناہ کر ڈالتی ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر ڈالتی ہے، پھر بھی ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب زبان سے نکلے ہوئے جملے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اب ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہے، اس کے باعث اللہ پاک قیامت تک کے لیے اپنی اس کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ قیامت تک کے لیے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی اس کے منہ سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زبان کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زبان کا پراپر استعمال کرنے والے بن جائیں اور پہلے اس کی امپورٹنس کو سمجھیں، اس سے پہلے کہ وہ مزید ہماری زبان کی بے احتیاطیاں اور ہم زبان پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ آئیے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا باکمال بنایا۔ بہت سارے معجزات تو عطا فرمائے، مگر سراپا اقدس جو تھا، تو پارٹ آف دا باڈی تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سب بھی باکمال تھے۔ وہ معجزہ سراپا معجزہ میرے آقا ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم، پورا جسم سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول، زکن پھول دہن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے
ابھی کوہ محل نبی پاک کے اتنے معجزات، تارا جسم ہی معجزہ ہے، آقا کی آنکھوں کی بات کریں، پیارے آقا کے مبارک کانوں کی بات کریں، نورانی رنگت کی بات کریں، پیارے بالوں کی بات کریں، یا قدم اقدس کی بات کریں، لیکن ہر بات ہی نرالی ہے۔ مگر چونکہ آج میرا ٹاپک زبان ہے، نبی پاک کی زبان مبارک کیسی اور اللہ نے اس زبان میں تاثیر کیسی عطا فرمائی۔ ہم صلاۃ والسلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کن کی کنجی، اس کے معنی کیا ہے؟ کن کا مطلب ہو جا۔ آقا علیہ السلام جو فرماتے تھے نا، اللہ کی عطا سے وہ ہو جایا کرتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں حج پہ جا رہے تھے نبی پاک کے ساتھ، تو ایک خاتون نبی پاک کے پاس آئیں اور اپنا بچہ ساتھ لے کر آئیں، کہ حضور یہ بچہ میرا بیمار ہے، جب سے پیدا ہوا ہے جب سے بیمار ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بچے کو قریب لیا اور سبحان اللہ اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا، اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فرما کر وہ بچہ ماں کی گود میں واپس دیا، فرمایا اب اسے کوئی بیماری نہیں رہے گی، اب اسے کوئی پرابلم نہیں رہے گی۔ اللہ کے حبیب نے کس سے بات کی، کس کو نکلنے کا حکم دیا؟ گویا جو بلا، جو بیماری اس بچے کے اندر تھی، نبی پاک کی زبان سے نکلا، وہ بیماری دور ہو گئی۔ آقا حج کر کے واپس آئے، وہی خاتون اب انتظار میں ہیں، شکرانہ ہے، نبی پاک سے بہت خوش ہیں، بچہ صحت مند ہو گیا ہے، تو آقا کے لیے بھنی ہوئی بکری بنا کر لائیں۔ نبی پاک اور صحابہ تشریف فرما تھے، بکری کا ایک بازو نکال کر نبی پاک کو دیا، سب نے تناول فرمایا، کہا دوسرا بازو دے دو۔ ایک اور بازو اس کو عورت نے نکال کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نبی پاک فرماتے ایک اور بازو دو، کہتی حضور بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ کہتی بلکہ مجھے دیتی جاتی تو بازو بڑھتے چلے جاتے، کبھی بازو ختم نہ ہوتے، کیونکہ نبی پاک کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ کریم اسے پورا فرما دیا کرتا۔ اور اس کی بہت سارے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے کوئی نشانی مانگی کہ آپ مجھے کوئی نشانی بتائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا جا کے اس درخت کو جا کر کہو کہ تمہیں رسول پاک بلاتے ہیں۔ وہ شخص جا کر نبی پاک کا پیغام دیتا ہے، اللہ اکبر، درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں سے باہر نکلتا ہے اور تھا، 100 سے زیادہ آپ کی اولاد بھی موجود تھی. اللہ نے مال میں برکت کیسی ڈالی. حضرت انس کہتے ہیں میرا ایک باغ ہے, باقی لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے, آقا نے دعا دی ہے میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا ہے. اور آپ کے باغ میں جو پھول تھے, ایک پھول ایسا تھا جس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کو اللہ کریم نے ایسی با کمال زبان عطا فرمائی, ایسی زبان عطا فرمائی کہ جو فرمایا کرتے اللہ اسے پورا فرما دیتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی با کمال زبان کے باوجود اللہ نے اتنے سارے کمالات دیے تھے, مگر گفتگو کا عالم کیا تھا کہ بڑی نرمی تھی,
بڑی آسانی تھی، بڑی پیاری گفتگو فرمایا کرتے. اور گفتگو کیسی ہوتی؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا گفتگو کیسے فرماتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا تمہاری طرح تیز تیز نہیں بولتے تھے، چلا چلا کر نہیں بات کرتے، بلکہ نبی پاک ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے. سننے والا چاہتا تو آقا علیہ السلام کے الفاظ کاؤنٹ کر لیتا. نبی پاک کی گفتگو کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب کسی امپورٹنٹ بات کو کرنا ہوتا اسے 3 بار ریپیٹ کیا کرتے. نبی پاک کی محفل میں بڑی آسانی تھی، بڑی سافٹنس تھی، جس کو جو پوچھنا ہوتا پوچھ لیتا. پیارے آقا سے گفتگو کرنا بڑا آسان تھا، کیونکہ خود نبی پاک نے مومن کی ایک تعریف بیان کی کہ المؤمن حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم عادت والا ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو میں میسج لے کر آیا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ مومن کی جو تعریف نبی پاک نے بیان کی ہے نا، کہ وہ نرم دل ہوتا ہے، نرم عادت ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. اس کے پاس بیٹھنا آسان، اس سے کاروبار کرنا آسان، اس سے رشتہ داری کرنا آسان، اس کے پڑوس میں رہنا آسان. اب میں اپنے اور آپ اپنے بارے میں غور کر لیں کہ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے آسان ہیں؟ کیا ہم اپنے دوستوں کے لیے آسان ہیں؟ کیا اپنے آفس میں ساتھ کام کرنے والوں کے لیے آسان ہیں؟ کیا ہم جس سے رشتہ داری ہوئی اس کے لیے آسان ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہے؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مومن کی تعریف پوری ہے. اور اگر ایسا نہیں، کیونکہ نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک دور کی سلام دعا ہے تو بندہ ٹھیک لگتا ہے، تھوڑا سا کاروبار کر لو تو اصل رنگ سامنے آ جاتا ہے، پڑوس میں گھر لے لو تو پھر اس کے تیور پتہ چلتے ہیں، رشتہ کرو تو جناب بندہ ہی بدل جاتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ مسکرا کر ہی بات کرتے ہیں. اب کیسی کمال کی خاتون ہے اور کتنی لکی خاتون ہے کہ ان کے شوہر جب بھی ان سے بات کرتے ہیں مسکرا کر کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے گھر میں مسکراتے ہی نہیں ہیں، مگر وہ کہتی ہیں حضور بات تو بتائیے، راز کیا آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں مسکرا کر بات کرتے ہیں. حضرت ابو درداء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جب اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا، وہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں میرے آقا مسکراتے ہیں، تو میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو مسکرانا سنت ہے، مسکرانا دلوں میں نرمی داخل کر دیتا ہے. مسکراہٹ جو ہے وہ ایسی چابی ہے جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتی ہے. آپ کاروبار میں بھی دیکھ لیں، اس کا کام، اس کا کاروبار زیادہ ترقی کرتا ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. آج کسٹمر سروسز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جناب اچھی گفتگو کرنا، سافٹ اسپوکن ہوگے تو تم آگے ترقی کرو گے، آفس کے اندر ترقی کرو گے، دنیا کے اندر ترقی کرو گے. ارے یہ بات تو میرے آقا نے بہت پہلے عطا فرما دی کہ
اگر حسن اخلاق اپنا لیے جائیں تو ہم لوگوں کے دلوں میں بھی ہو جائیں گے اور اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے. اور یہ اسلام کے بہت بڑے یوں سمجھیے سبجیکٹ میں سے ایک سبجیکٹ ہے. خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو منہ سے گالی نکلتی ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی برداشت کرنے کے لیے جناب تیار نہیں ہے. حالانکہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ وہ زبان وہ چیز ہے, ہم چاہیں تو جنت کما لیں اور اسی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو توڑ کر, لوگوں کے دلوں کو زخمی کر کے ہم جہنم کے حقدار بھی بن سکتے ہیں. چونکہ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں, میری بہنیں بھی پردے پہ سن رہی ہیں, زبان کا انہیں بھی صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, زبان صرف لڑائی کر کے گناہ نہیں کرواتی, زبان صرف غصہ کر کے گناہ نہیں کرواتی, زبان غیبت کر کے گناہ کرواتی ہے. جو زیادہ خواتین میں پرابلم ہے, زبان حسد کر کے گناہ کرواتی ہے, زبان کسی کی برائی بیان کر کے پرابلم کرواتی ہے. تو خدارا بولنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں نا, جو بھی میں کہتا ہوں یہ فرشتے لکھتے ہیں. اب جو بھی گندی بات کرتا ہے, جو بھی بری بات کرتا ہے, کسی کی برائی بیان کرتا ہے, پہلے یہ سوچے کہ جو میں کہتا ہوں وہ میرے کرامن کاتبین فرشتوں کو میں لکھوا رہا ہوں. سوچیں, اس پہ شرم آنی چاہیے انسان. اور پھر یہی لکھا ہوا اگر بروز قیامت ہمیں پڑھ کر سنانا پڑ گیا اللہ کی بارگاہ میں, جو گالیاں دیتے ہیں, جو بری بات کرتے ہیں, جو غیبتیں کرتے ہیں, جو مسلمانوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں, وہ کیسے بیان کریں گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے, اس زبان سے نیکیاں کمائیے اور خوب کمائیے. واللہ یہ زبان اتنی بڑی نعمت بھی ہے, اگر اس زبان کا پراپر استعمال کر لیا جائے تو سبحان اللہ. آپ ذرا مل کے کہیے نا سبحان اللہ, الحمدللہ, دوبارہ کہیے اللہ اکبر. آپ میں سے کوئی اپنی سیٹ سے کھڑا نہیں ہوا ہے, آپ نے اور میں نے کوئی محنت بھی نہیں کی ہے, کوئی کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی ہیں, مگر آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کما لی. اللہ کے حبیب فرماتے, میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا. ہم اس کو کہیں کہ بھائی میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں, اس زبان کو اللہ نے دیا ہے, میں اس سے نیکیاں کماؤں, میں درود پاک پڑھوں, میں اللہ کا ذکر کروں اور اچھی باتیں کروں. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ زبان کے گناہ اتنے جمع ہو جائیں کہ ہم آخرت میں پکڑے جائیں. اور یہی زبان فیملیوں کو دور کر دیتی ہے, یہی زبان پارٹنرشپ ختم کر دیتی ہے, یہی زبان دوستوں کو دور کر دیتی ہے. اگر آج بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد دیکھیں تو اس کے پیچھے آپ کو زبان کی بے احتیاطی نظر آئے گی. بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں, کبھی بھی تم بول کر خاموش رہ کر نہیں پچھتائے ہوگے, ہاں بول کر کئی بار پچھتائے ہوگے. یار کاش نہ بولتا تو اچھا تھا, ارے یہ میری زبان سے کیا نکل گیا, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. اللہ کرے کہ میں بولنے سے پہلے یہ سوچوں کہ یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ جنت کی طرف لے جائے گی, میری نیکیوں میں اضافہ کرے گی, یا یہ میرے گناہوں میں اضافہ کرے گی. تو آج شیطان نے ہمیں زبان کے گناہوں میں اس قدر مبتلا کر دیا. اچھا بعض لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں غیبت کر رہا ہوں, یہ میں نہیں, کوئی کسی کی برائی بیان کرے نا تو بندہ کہ یار آپ یہ کسی کی برائی بیان نہ کریں, نہیں میں تو یہ بات اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. تو پہلے تو ایک بات یاد کر لیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن. غیبت سچ ہی ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں سچ ہی بول رہا ہوں, بھائی وہ بندہ ہی ایسا ہے, تو سچی برائی بیان کرنے کی غیبت کہتے ہیں. اگر آپ جھوٹی کر رہے ہیں تو پھر بہتان ہو گیا. تو غیبت بھی جہنم میں لے جانے والا کام,
بہتان تو اس سے بڑا گناہ ہے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں میں اس کے سامنے کہہ دوں گا، تو اگر آپ اس کے سامنے کہیں گے تو دل آزاری کا گناہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہمیں اگر کوئی بندہ یہاں نہیں ہے نا، فارمولہ یہ ہے، اگر غیبت سے بچنا ہے نا تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ہم دو بندے بات کر رہے ہیں اور کسی تیسرے کے لیے کر رہے ہیں تو پازیٹیو بات کریں، ورنہ نہ کریں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کر لیتے ہیں، تیسرے کی بات ہی نہ کریں، کیونکہ جو نہیں ہے اگر اس کی بات شروع کریں گے اور وہ اگر نیگیٹو ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور ہم اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ہاں، غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں اور غیبت کر کر کے اپنی نیکیاں اس کو ٹرانسفر کریں، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو اللہ کرے کہ نبی پاک کی مبارک زبان، میرے آقا کی مبارک گفتگو کا ہمیں صدقہ نصیب ہو جائے، ہم اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی صحبت کر لیں۔ بعض اوقات ایک پرابلم یہ بھی ہو گیا ہے کہ روز دوستوں میں بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بلا ناغہ شاید کھانا کھانا چھوڑ سکتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، اب دوستوں میں بیٹھنا ہے تو کچھ تو باتیں کرنی ہے۔ اچھا، پورے ملک پر بحث کرنی ہے، ساری معیشت پر بحث کرنی ہے، پر جا کے سو جانا ہے گھر پہ، کرنا کچھ نہیں ہے وطن کے لیے، لیکن فکر ایسی ہو رہی ہوگی ساری رات کہ سارا نظام یہی ملک کا چلا رہے ہیں، تو اب اس میں بعض اوقات غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، فضول